لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أو كما قال عليه الصلاة والسلام وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کو، بالخصوص مسلمانوں کو، ایک کامل اور مکمل مذہب عطا فرمایا ہے۔ ساری دنیا کے مذاہب میں اگر کسی کو احترام کی نظر سے، ادب کی حیثیت سے، تعریف اور عظمتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ مذہب اسلام ہے، اور دین بھی مکمل ہے، 100% مکمل دین ہے۔ اللہ پاک نے خود کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، کہ آج کے دن کو ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ اپنی نعمت سے اللہ نے بندوں کو نواز دیا۔ اب اس آیت شریفہ کے نازل ہونے کے بعد، اللہ کی طرف سے یہ حکم اترنے کے بعد، اب کسی اور دین کی ضرورت نہیں، دین کے اندر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، جسے اللہ نے برابر مکمل کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی ارشاد فرمایا کہ دین مکمل ہو چکا ہے، کہ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکامات اترے، جتنا مذہب، جتنا دین کے تعلق سے ساری تعلیم اتری، وہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں تک پہنچا دیا۔ کوئی چیز حضور علیہ السلام میں باقی رکھ کر نہیں گئے، یا کوئی مسئلہ آپ نے چھپا کر نہیں گئے، نعوذ باللہ۔ مکمل 100% جو آسمان سے اللہ نے دیا پیغمبر کو، اللہ کے نبی نے زمین پر و اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا۔ اس کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ صحابہ، کہ اللہ کا لایا ہوا دین میں نے تمہارے تک پہنچا دیا؟ تو سارے صحابہ نے ایک آواز میں کہا کہ آپ نے پہنچایا نہیں، بلکہ آپ خود اس پر عمل کر کے ہمیں سکھلا بھی دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ دین کے اندر اب کسی بھی چیز کی، کسی نئے احکام کی، کوئی نئے اعمال اور عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا دین مکمل دین ہے۔ اب جب ہم اس دنیا پر اپنے ماحول اور معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں تو کئی جو ہے سمو طریقے کے ہمیں اعمال نظر آتے ہیں،
جو دین کے نام کو ذریعہ بنا کر ہم اسے دین سمجھ کر استعمال کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، جبکہ سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے اندر کسی نئی چیز کو، نئے عمل کو، نئے کام کو ایجاد کر کے اسے دین بتا کر، ثواب سمجھ کر، اچھا نیکی سمجھ کر کرنا، یہ دین کے اندر بدعت ہے۔ کل بدعت ضلالہ، ہر ایک بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ ایسا کام، ایسا عمل کرنے والا وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر بدعت، ہر وہ عمل جو کیا جانے والا، گمراہ ہو جانے والا، اس کا ٹھکانہ اسے جہنم میں لے کر جائے گا۔ اس کا وہ عمل اسے جہنم میں لے کر جائے گا۔ کون سا عمل؟ جو بدعت کہتے ہیں۔ اب اور موٹے الفاظ میں کھل کر آپ کے سامنے رکھوں، بدعت کسے کہتے ہیں؟ اس میں کئی طریقہ کے بدعت ہیں۔ ایک وہ بدعت ہے جو خیر القرون زمانے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بہت سارے امر عمل نہیں تھے، اور آج کے زمانے میں وہ بہت سارے ایجاد کیے گئے ہیں۔ انسان کی دنیاوی ضرورت ہے، انسان کی جو ہے اسبابی مسائل میں ہیں، تو اسے کبھی روکا نہیں جاتا، اسے منع نہیں کیا جاتا، اسے بدعت نہیں کہا جاتا۔ یہ بدعت وہ ہے جو دین سے تعلق رکھتے ہوئے، علم دین کے تعلق سے، عبادتوں کو لے کر، تعلیم کو لے کر، دعوت و تبلیغ کو لے کر، قرآن کی حدیث کے علم کو لے کر کرتے ہیں۔ کچھ اسباب، اس کی شکل و صورتیں بنا کر اس پر عمل کرتے ہیں، تو اسے بھی بدعت نہیں کہا جاتا۔ تیسری بدعت یہ ہے کہ جو آدمی دین کے اندر کوئی نیا طریقہ اختیار کرتا ہے، کوئی نیا عمل شروع کرتا ہے، اسے ایجاد کرتا ہے، اب اسے وہ عبادت سمجھتا ہے، ثواب سمجھتا ہے، نیکی سمجھتا ہے، اچھا سمجھتا ہے، دین کا ایک حصہ سمجھتا ہے، تو ایسے عمل کرنے والے کو کہا گیا کہ یہ بدعت ہے، یعنی یہ عمل یہ سمجھ کر کرنے والا گمراہ ہو جاتا ہے، اور اس کی گمراہی اسے جہنم تک لے جائے گی۔ اب مثال کے طور پر ہم گھڑی استعمال کرتے ہیں۔ صحابہ اور پیغمبر کے دور میں گھڑی نہیں ہوتی تھی۔ ابھی ضرورت کی چیز ہے انسان کو دنیا کے اعتبار سے۔ اب کوئی اپنا بدعت چھپانے، اپنی غلطی چھپانے والا یہ کہے کہ آپ لوگ یہ ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں، کیا نبی کے زمانے میں تھی کیا؟ یہ بھی بدعت کی چیز۔ ظاہر سی بات ہے، گھڑی پہننے والا یہ نہیں سمجھتا کہ یہ دین ہے، یہ ثواب ہے، یہ نیکی ہے، یہ نہیں سمجھتے۔ سواریاں ہیں ہمارے پاس، گھروں کے اندر بے شمار نئے ٹیکنالوجی کے سامان ہیں، الیکٹرانک سامان ہیں۔ اب اسے استعمال کرنے والا بدعت ایسے نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کی جو ہے ضرورتی سامان میں سے ہے، یہ غلط نہیں ہوتا۔ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھے، فریج نہیں تھا، واشنگ مشین نہیں تھی، یہ ڈیزل آئل پیٹرول کی سواریاں نہیں تھے۔ اب اس کا استعمال کرنا دنیا کی ظاہری اعتبار سے انسان کی ضرورت کے واسطے یہ جائز ہے، اسے بدعت نہیں کہا جاتا۔ دوسرا ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدارس نہیں تھے مستقل، جو آج ہمیں بلڈنگیں، عمارتیں بنا کر مدرسے قائم کرتے ہیں، اسکولرز ہیں، اس طرح کی جو بہت سارے تنظیمیں ہیں۔
اب اسے شکل و صورت بنا کر ہمیں اس پر عمل کر رہے ہیں۔ نبی کے زمانے میں مدرسہ نہیں تھا، آج ہم گاؤں گاؤں گلی گلی محلے میں مدارس بنائے ہیں، قرآن کی تعلیم چل رہی ہے۔ اسے ناجائز اور بدعت نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اس کا اشارتاً اس کا ثبوت ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتا ہے۔ مسجد نبوی کے صحن میں صفحہ چبوترا پر صحابہ کرام بیٹھتے تھے، پڑھنے والے طلباء تھے، پڑھانے والے استاذ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ لیکن اس دور میں، ان حالات میں، اس وقت اس سچویشن کے اندر وہ مدرسہ تھا۔ اب وہ حالات، وہ دور نہیں ہے، وہ مدرسہ تھا۔ اب اس دور اس زمانے میں حالات بدل گئے ہیں، تو مدارس ایسے ہیں۔ اسے بدعت نہیں کہا جاتا، یہ دونوں چیز علیحدہ رہے۔ ایک تو ہمیں دین کے اندر ثبوت مل رہا ہے، اور یہ دین کا عملی کام ہے، اس کا اجر و ثواب ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم اور عبادتوں کا مسئلہ ہے، یہ جائز ہے۔ دوسری بات، انسان کی ضروریات کے واسطے، دنیا میں زندگی گزارنے کے واسطے، اسباب اعتبار کے واسطے جو ساز و سامان کی ضرورت ہے، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن ناجائز اور بدعت وہ ہوتا ہے جسے مسلمان دین کے اندر کوئی کام کرتے ہوئے یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ثواب کا کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے، یہ عبادت ہے، لیکن جب ہم اسے اٹھا کر قرآن اور حدیث کی روشنی میں ڈھونڈتے ہیں تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ وہ اعمال نہ قرآن کی روشنی میں ہمیں اس کا ثبوت مل رہا ہے، اور نہ ہی حدیث سے ہمیں کوئی حدیث مل رہی ہے، اور صحابہ اکرام کی زندگی میں اس کا نام و نشان نہیں، تابعین کی زندگی میں نہیں، تبع تابعین کی زندگی میں نہیں، اولیاء اللہ رحم اللہ علیہ اجمعین ان کی زندگیوں میں بھی نہیں ہے۔ کچھ ایسے اعمال جسے بندہ دین اور ثواب عبادت سمجھ کر کرتا ہے، اس کا عبادت، اس کا دین، اس کا ثواب اور نیکی وہ بعد میں ہے، پہلے اس نے جہنم کا ٹھکانہ بنا لیا۔ میں اصل اس موضوع کی طرف آپ کا ذہن بناتے آؤں کہ جب ہم ہمارے معاشرے میں اس دنیا کے اوپر ہم نظر دوڑا کر سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو دیکھو ہماری زندگیوں میں پورا سال، ہر ایک مہینہ جو ہمارے سامنے آ جاتا ہے، تو کسی نہ کسی مہینے میں کوئی نہ کوئی خرافات اور بدعت اور جہالت کے رسومات اور بدعقائد کو ہم جنم دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر محرم کا مہینہ گزرا، اس کے خرافات، اس کے بدعات ہمارے سامنے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ گزرا، سفر کا مہینہ گزرا، اس میں مسلم معاشرے میں، مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کے ماحول کے گھروں میں کیے جانے والے وہ بہت سارے ایسے اعمال جن کا تعلق اور ثبوت کوئی قرآن اور حدیث سے نہیں، بلکہ یہ بدعت سے جمتا جڑتا ہے، وہ اعمال ایسے ہم کرتے ہیں۔ اسی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، یہ کام، یہ بدعت کے بھی گمراہ کرنے والے ہیں، اور جو گمراہ ہو جاتا ہے اس کا ٹھکانہ، اس کا وہ عمل اسے جہنم میں لے کر جاتا ہے۔ اور بعض بزرگان اکرام فرماتے ہیں کہ جو جس کی زندگی بدعت میں گزارتا ہے، اس طرح کے کاموں میں گزارتا ہے، اسے اچھا ثواب نہیں سمجھ کر اس کی زندگی پوری بدعتی زندگی بن گئی، تو اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت بھی نہیں دیتا، نیک ان کو توفیق بھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ خود جو ہے اجر و ثواب سمجھتے ہیں اور اسے چھوڑا نہیں جاتا، نیکی سمجھتے ہیں، دین سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز عبادت ہے، کوئی آدمی جا کر ایک آدمی کو بولے کہ بھائی تو نماز پڑھ رہا سو اچھا نہیں کر رہا، یہ چھوڑتا تو میں بعد میں، پہلے اسے چھوڑتا تھا، ہاتھ میں لے گا، پیر میں کا نکالے گا، بولے عبادت ہے نماز، چھوڑنے کی چیز نہیں۔
ایسے بہت سارے رسم و رواج، بہت سارے بدعقائد کے کارنامے مسلمانوں کے گھروں میں پل رہے ہیں، مسلمانوں کے اندر ہو رہے ہیں، وہ اپنی بدعت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کتنا بھی سمجھایا جائے یہ لوگ باز نہیں آتے، کیونکہ ان کے اندر بدعت اور خرافات بھری پڑی ہوئی ہے۔ یہ خود جب تک بدلنا نہیں چاہتے اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت بھی نہیں دیتا۔ اب یہ پوری زندگی اسی میں چلے جاتے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہو جاتا۔ اور میں بات کو تفصیل میں جانے سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ مختصر میں آپ کے سامنے مسائل رکھتا ہوں کہ دیکھو رجب کا مبارک مہینہ شروع ہو گیا ہمارے سامنے۔ الگ الگ مسلمان الگ الگ طریقے سے ایک الگ الگ یقین رکھتے ہیں اور اس مہینے کا احترام کرتے ہیں۔ جو اللہ کے پورے مہینوں میں سے معزز اور محترم مہینے بتائے گئے اس میں سے ایک مہینہ رجب کا بھی ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ عظیم واقعہ قرآن اور حدیث کی روشنی سے، قرآن کے اعتبار سے ہمیں اس مہینے میں معلوم ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں سفر معراج کیے، یعنی ساری زمین کا سفر، آسمانوں کا سفر، سدرۃ المنتہا کا سفر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر اللہ سے ملاقات کی اللہ کے نبی، اور اللہ کا آپ کو دیدار میں نصیب ہوا۔ اتنا بڑا عظیم سفر ہے یہ واقعہ جو پیش آیا رجب کے مہینے میں پیش آیا۔ اب جو تاریخ کو جانتے ہیں، جو سیرت کا علم ہے، جو قرآن اور احادیث کو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں، ان لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ رجب کے مہینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے سفر معراج کیے، اور اسی مبارک مہینے میں نماز کا تحفہ ہمیں ملا۔ یہ ایک کارنامہ اس مہینے کا، ایسے گناتے جائیں تو بے شمار ہمیں ملتے ہیں۔ حقیقتاً طور پر ایک دو رہیں گے تو بے ثبوت بے بنیادی طور پر بدعت اور خرافات کے ہمیں سبوں کے ہزاروں کے ایسے کارنامے مل سکتے ہیں۔ اب دوسری ایک بات میں عرض کروں، اسی رجب کے مبارک مہینے کے اندر تاریخ 14 کو 536 30 پر 6 سن ہجری کو اس ملک کے بہت بڑے اللہ کے بزرگ حضرت شیخ معین الدین خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی اسی مہینے میں۔ اب لوگ رجب کے مہینے میں آپ کا عرس مناتے ہیں چھٹی کے نام سے، وہ بھی جو ہے ایک رسم ادا کرتے ہیں۔ اب اس کی طرف بھی تھوڑا ہم آگے بڑھیں تو اسے جاننے والے اسے مقدس اور اہمیت والا عمل چیز سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بدعت کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا، وہ یہی ہم سمجھ لیں، ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ نبی کا معراج کا واقعہ قرآن میں دیکھو مل جاتا، احادیثوں میں دیکھو مل جاتا، کسی سے بھی پوچھ لو ڈنکے کی چوٹ میں ثبوت کے ساتھ وہ بتا سکتا ہے، یقین کے ساتھ۔ چھٹی شریف کا معاملہ دیکھو، قرآن میں ہے نہیں ملتا، حدیث میں ہے وہاں بھی نہیں ملتا، چھوڑو قرآن اللہ کی کتاب ہے، حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و احکامات کی ارشادات ہیں اس میں بھی۔ چلو کسی صحابی کی سیرت، صحابہ بھی 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ اکرام گزرے، کسی صحابی کی زندگی سے ملتا اس بات کا ثبوت وہاں بھی نہیں۔ صحابہ بھی نبی کے دور کے تھے، ان کی زندگی بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تابعین کی زندگی دیکھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی میں بھی اس کا کوئی ثبوت کارنامہ نہ ان کی طرف سے کوئی تعلیم ہے۔ تبع تابعین آئے وہاں پر بھی نہیں۔
خود بزرگان دین اولیاء اللہ کی زندگی سے دیکھیں کہ کسی ایک ولی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے نام کی جو ہے چھٹیاں مناؤ، ہمارے نام کی دیگیں پکا کر کھلاؤ، ہمارے مزارات پر چادریں اڑاؤ، ہمارے مزارات پر فاتحہ کرو، اور ہمارے مزارات پر آ کر خرافات کرو، بدعات کرو، وہاں پر حیا کو چھوڑو، شرم کو چھوڑو، اور وہاں پر بیٹھ کر لوگوں کو لوٹ مار کرو۔ کسی ایک ولی نے بھی یہ باتیں نہیں کہی۔ خود حضرت شیخ معین الدین خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اور آپ کی تاریخ اور آپ کی زندگی میں دیکھ لیں، کہیں ایک جگہ آپ نے کہا ہو کہ میرے مزار پر یا پھر رجب کے مہینے میں یا میری پیدائش کے موقع کی تاریخ پر یا میرے نام سے مسلمان کو ہر سال میں ایک مرتبہ چھٹی منانا ہوگا، کہیں نہیں۔ اب یہ عمل کر کے جو مسلمان سمجھتا ہے کہ یہ دین ہے، یہ ثواب ہے، یہ نیکی ہے، یہ اجر ہے، تو اسے کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ سنت مستحبہ الگ ہوتا ہے، نفل الگ ہے، سنت الگ ہے، واجب فرض الگ ہے۔ ولیوں کی محبت ایمان کا حصہ ہے، محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، ان کی چاہت ایمان کا حصہ ہے، ان کا احترام، ان کا ادب، ان کی زندگی کو ہم فالو کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا کہ ہمارے زندگیاں بدل جاتے ہیں، اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق دیتا ہے۔ لیکن اتنا بھی حد سے زیادہ چاہت اور محبت، احترام اور ادب نہیں کرنا کہ ہمارا ٹھکانہ جہنم میں ہو جائے۔ ولیوں سے ہر کسی کو محبت ہے، مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، کیونکہ جو ولیوں کا انکار کرتا ہے کہ ہم اسے صحیح مسلمان ہی تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ ان بزرگان دین، ان بزرگان ہستیوں کی وجہ سے ہمارے تک دین اور کلمہ پہنچا۔ اگر وہ خود نہیں ہوتے تو پتہ نہیں ہمارا حشر کام ہوتا، کس قوم کے اندر ہم ہوتے، کہاں گھنٹی بجائے ہم مورتیوں کی پوجا کر کے بیٹھتے۔ تقریباً یہ بات سوچے کہ ہمارے پورے ہندوستان کے اندر 60% سے زیادہ لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں، جو ایمان والے ہوئے ہیں، ہم سب جو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، 60% سے زیادہ مسلمان ہونے کا کارنامہ اور اس کا نتیجہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت و تبلیغ، ان کی دین کی محنت ہے۔ یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ اور ولی کوئی معمولی اللہ کا ولی نہیں۔ چلیے چند باتیں اسی اللہ کے نیک بندے کے تعلق سے آج ہم عرض کر دیں، انشاءاللہ پھر آئندہ اور جمعہ دوسرا اور مسائل کی طرف بڑھیں گے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ جو خرافات اور غلط عقائد اور رسومات ہمارے اندر گھسے ہیں، یہ سووں کے ہزاروں کے ہم مل سکتے ہیں، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ ایسے ہی کوئٹوں کی فاتحہ ہے، موٹی زبان میں ہمیں بولتی پور کی فاتحہ ہے، اس پر میں بات نہیں کر رہا ہوں اس مہینے کے تعلق سے، کہ یہ شیخ معین الدین خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، ولادت ہوئی 536 سن ہجری میں۔ ان کے والد بھی تھے، والدہ بھی تھی، بڑے اچھے معزز خاندان کے تھے۔ ان کے والد کا تجارتی پیشہ تھا۔ ان کا سلسلہ نسب چلتے چلتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ نسل اعتبار سے نجیب الطرفین، یعنی یہ سید ہیں، حسنی اور حسینی دونوں بھی ہیں۔ ماں کے خاندان سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ان کا سلسلہ جاتا ہے، اور باپ کے خاندان سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ حضرت علی اور فاطمہ کے لال ہیں، جن کی اہمیت کا ہمیں کوئی آج احساس نہیں۔ خراسان گئے والد صاحب انہیں لے کر، اس وقت جن حالات میں یہ پیدا ہوئے،
مسلمانوں کے اوپر بہت سارے پریشانیوں اور مصیبتوں کے حالات چل رہے تھے، شعر جو بدل کرتے گئے۔ کچھ آپ کی عمر جوانی کے قریب پہنچی، آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا، خواجہ غیاث الدین تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہو گیا ماں کی پرورش میں۔ علم انہوں نے رہتے ہوئے علاقوں میں قرآن کا علم حاصل کیے۔ بہرحال وہ اکثر اولیاء اللہ کی حرص ہوا کرتی ہے کہ جتنا وہ علم حاصل کرتے ہیں اتنا اور زیادہ پانے کی ان کے اندر جو ہے تڑپ ہوتی ہے۔ آج ہمیں جو مال کی، دولت کی، دنیا کی تڑپ اور حرص لالچ نے برباد کر کے رکھا ہے، اللہ والوں نے اللہ کے قریب ہونے کی انہیں حرص اور لالچ ہوا کرتی، تبھی تو جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو مانگے بغیر بھی اتنا سب کچھ عطا کر دیا تھا جو مانگنے والوں کو نہیں دیا تھا۔ سارا علم حاصل کرنے کے بعد آپ کو یہ کسی بڑے شیخ، یہ استاد اور یہ کسی بڑے بزرگ کی تلاش تھی، تو چلتے چلتے آپ ہارون علاقہ پہنچے۔ وہاں پر بڑے بزرگ ہستی تھے، حضرت خواجہ ہارون عثمانی، وہ ان کی مدت میں رہے۔ بعض لوگوں نے لکھا کہ 2.5 سال رہے، بعض لوگوں نے لکھا کہ 20 سال تک رہے۔ جتنی بھی مدت رہے وہ حضرت کے پاس، شیخ کے پاس تھے، وہاں سے آپ کو ولایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بزرگیت اور سب کچھ عطا ہو گیا۔ آپ نے ارادہ کیا، آپ کے ساتھ مریدین بھی بن گئے، آپ کے ساتھیاں بھی بن گئے۔ 30-40 آپ کے مریدین کی آپ نے قافلہ بنا کر حج پر جانے کا ارادہ کیا۔ اس زمانے کا اتنی ساری بھیڑ نہیں ہوا کرتی تھی، مجمع اتنے نہیں ہوا کرتے تھے، اتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا نہیں پڑتا تھا جو آج ہے۔ بس مدت دوری ہوتی تھی، سفر کی پریشانیاں ہوتی تھی، تو آپ مکہ گئے، حج ادا ہوا، مدینہ گئے، روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ نے قیام فرمایا، رات گزارے، دن گزارے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عقیدت، اتنی محبت آپ کو حاصل ہو گئی کہ آپ وہاں سے نکلنے کو تیار نہیں تھے۔ سوچیں کہ اب میرا وطن یہی وطن ہے، میرا چمن یہی چمن ہے، میرا ٹھکانہ یہی ٹھکانہ ہوگا۔ مریدین سے کہا کہ تم لوگ جا سکتے ہو تو جاؤ، اب میں یہاں سے جانے والا نہیں، میں یہیں پر قیام کرنے والا ہوں۔ یہ ساری تاریخ کی باتیں ہیں، سیرت کی باتیں ہیں، یاد رکھیں، غور کر کے سنیں، عمل اپنی زندگی میں لائیں۔ بارہا کہا کرتا ہوں، چاہے غوث پاک کا ہو یا خواجہ غریب النواز کا ہو، یہ دامن تھامنے کے نعرے لگا کو چیخنا، چلانا، دیوانے پاگلوں کی حرکت کرنا، یہ دین اور ایمان نہیں ہے، ان سے محبت نہیں بلکہ ان کی توہین ہے، ان کی بے ادبی ہے۔ یہ بیٹا اپنے ماں باپ کی توہین دہلیز کے باہر کرنا پسند نہیں کرتا، ان بزرگوں کی توہین سڑکوں پر ہم کیا کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے سمجھے اپنی محبت کیا بول رہا ہے، عقیدت کیا ہے، بزرگوں کا احترام کیا ہے، ہم نے اسے سمجھا ہی نہیں۔ کریں گے تو ادب کہاں سے کریں گے؟ وہاں پر رہ گئے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بزرگوں سے کہا اپنے مریدین سے کہ تم جا سکتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کے ساتھ آئے، ہم نے آپ کو اپنا استاد بنایا، آپ کے بغیر ہم کیسے جائیں، ہم بھی نہیں جا سکتے، آپ جہاں رہیں گے ہم وہیں پر رہیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ مدینہ ہے، یہاں پر ہمارا کوئی کاروبار نہیں، کوئی تجارت نہیں، کوئی دھندا نہیں، کوئی ہمارا ٹھکانہ نہیں۔ اگر اللہ کی طرف سے کچھ کھانے کو مل جائے تو سمجھ لینا کہ روزی ہے، اگر نہ ملے تو رکھ لینا روزہ ہے۔ یہ دونوں کام کرنا، ملے گا تو کھائیں گے روزے سمجھ کر، نہیں ملے گا تو کیا رکھنا؟ روزہ رکھنا۔ مریدین بھی تیار ہو گئے، وہیں پر رہے۔ کچھ دن گزرے، کچھ مدت گزری، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں آپ کے خواب میں تشریف لائے۔ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو فرمائی، بات کیے۔ خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ خوشی کے آنسوں کی آنکھوں سے نکل پڑے کہ یا رسول اللہ، آپ میرے خواب میں آئے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے
کہ اگر کسی کے خواب میں حضور آئے بولے تو حضور ہی آ سکتے ہیں، کوئی حضور کی شکل نہیں اپنا سکتا، کوئی حضور کے حلیے میں نہیں آ کر یہ نہیں کہتا کہ میں نبی ہوں، بلکہ وہ الگ لمبی گفتگو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں کے خواب میں آتے ہیں، کن حلیہ ہوتا ہے، وہ کس طریقے کا مناظر ہوتے ہیں، الگ بات ہے، لیکن جو خواب میں نبی آئے بولے تو وہ نبی ہی ہو سکتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کے خواب کے اندر آئے اللہ کے نبی اور آ کر ارشاد فرمایا کہ معین الدین تمہیں یہاں سے تشریف لے جانا ہے، تمہیں یہاں سے تشریف لے جاؤ، ہندوستان کو جاؤ، جا کر میری تعلیم، اللہ کا دین لوگوں میں پہنچاؤ۔ بس اتنی بات ہوئی، آپ کی رات گزری، صبح اٹھے تو مریدین سے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے دیدار نصیب ہوا خواب میں کہ آپ نے یہ حکم دیا ہے جانا پڑے گا، لیکن پھر نہیں گئے، دوسری رات سو گئے، پھر دوسری رات اللہ کے نبی خواب میں آئے کہ معین الدین تم نے میری بات کو مانا نہیں، کیوں نہیں گئے اللہ کے نبی سے؟ اور آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو کہہ دیا مجھے حکم ماننا ضروری ہے، لیکن ہندوستان کہاں ہے، وہ راستے کون سے ہیں، کہاں سے جانا ہے، وہاں کے لوگوں کی زبان کا کوئی علم نہیں، کچھ پتہ ہی نہیں، تو میں کیسے جاؤں؟ بات اگر ہمیں علم حاصل کریں، کتابوں کا ہم جو ہے اوراق پلٹا کر دیکھیں، تلاش کریں، تب بھی یہ 100% صحیح رہنا کہ ہمیں اس پر ایمان لانا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرت خواجہ غریب النواز نے کہا کہ مجھے راستہ معلوم نہیں، وہ ملک معلوم نہیں، لوگوں کی زبان کا کوئی مجھے پتہ نہیں، میں کیسے جا سکتا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہے کرتا مبارکہ سے ایک نقشہ نکالا، چمڑے کا نقشہ، اور خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کو خواب کے اندر پورا دکھا کر سمجھا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ راستہ ہے، ایسے ہوئے جانا ہے، لیکن سفر ذرا مشکل ہے، دور کی مدت ہے، لیکن جانا پڑے گا، نقشہ بھی کیا ہے دے دی، اب رکھ لیے۔ رات نیند خواب ختم ہوا، دوسرے دن جب خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین سے گفتگو بات کرتے ہیں تو ہاتھ میں دکھاتے ہیں کہ وہ نقشہ جو اللہ کے نبی نے خواب میں دیا تھا وہ جو ہے صحیح میں، ریئل میں ان کے ہاتھ میں موجود ہے۔ یہ نبی کا معجزہ ہے، یہ اس اللہ کے بندے کی کرامت بھی ہے، کوئی معمولی نہیں کہ خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا ان کا اعزاز۔ دوسری رات میں نہیں گئے، دوسری رات بھی نہیں، اللہ کے نبی کا حکم 2 مرتبہ ہوا، دوسری مرتبہ ایڈریس پوچھے، ایڈریس بھی مل گیا، پھر بھی نہیں گئے، تیسری رات پھر سو گئے، پھر اللہ کے نبی پھر خواب میں آئے۔ کتنی بڑی معزز کی بات ہے، دیکھو لگا کر 3 رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب کے اندر دیدار ہو۔ ہماری پوری زندگیاں گزر جاتے ہیں، ہمارے مسجد کے امام صاحب ہمارے خواب میں نہیں آئے رہتے، کیونکہ ہمارا دین ایسا، ہمارا یقین ایسا، ہماری عقیدت ایسی، بزرگوں سے، علم والوں سے، ایمان سے، دینداروں سے غیبتیں بولو، شکایتیں بولو، برائیاں بولو، بھرے پڑے ہمارے پاس۔ خواب میں بھی ہم کرتے ہیں، ایسے خواب ہمیں آتے ہیں کہ کسی کی ہم نے شکایت کی، کسی کی برائی کی، کسی کو برا بھلا کہا، کسی کے بارے میں برا سوچا، ایسے خواب دیکھتے ہوں گے شاید۔ افسوس کی بات ہے دوستوں بزرگ، یہ شیخ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ لگاتار 3 رات اللہ کے نبی کا انہوں نے دیدار کیا خواب میں، تیسری رات بھی آئے اللہ کے نبی کہ معین الدین اب کیا بات بنی، تمہیں جو ہے نقشہ بھی دے دیا، پتہ بھی بتا دیا، لیکن اب کیوں نہیں جا رہے؟ غور کریں، سنیں، اس پر ہمیں جو ہے اس پر ابھی ہمیں ان باتوں کا عملی زندگی میں لانے کی کوشش کریں کہ کیسی عقیدتیں، کیسی محبت جو ہے ان بزرگوں کو نبی سے ہوا کرتی تھی۔ ہم بس جو ہے یہ گروہ بنا لیا ولیوں کا، ان کے نام پر جو ہے جو ہم زندگیاں میں
ایسے ایسے اعمال کر کے گزار رہے ہیں، جیسا کہ میں شروع میں کہا، عبادت اور ثواب اور نیکی اجر تو بعد، پہلے ہم جہنم کا ٹھکانہ بنا رہے ہیں۔ ہمارے اعمال پورے خراب ہو چکے ہیں، ہماری زندگیوں کے طرز طریقے جو ہے بگڑ برباد ہو چکے ہیں۔ اسی لیے آج ہماری یہ حالت ہیں، نہ بزرگوں کی طرف سے کوئی مددیں ہوتی ہے، ان کی دعائیں تک اللہ کے پاس پہنچتی بھی ہیں تو اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ ہمارے اوپر نہیں ہو رہی۔ تیسری رات کا خواب یہ تھا کہ آپ کے آنسو مبارک نکل رہے ہیں، زار و خطا رو رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اتنی دور کا ایڈریس اور پتہ بتا دیے، میں یہاں پر آ کر اپنا ٹھکانہ بنانا چاہتا تھا، آپ کی محبت کے طفیل میں، آپ کی چاہت کے طفیل میں، آپ کی وجہ سے میں یہاں تک آیا تھا، لیکن اب آپ جانے کو کہہ رہے ہیں تو میں چلا بھی جاؤں گا۔ اتنی دور جانے کے بعد مجھے آپ کی یاد آئے گی، آپ کے روضے کا مجھے دیدار کی ضرورت پڑے گی، تو میں کیا کروں گا؟ روتے روتے اللہ کے نبی سے یہ پوچھتے ہیں۔ محبت ایسی ہوتی تھی، صحابہ اکرام بھی ایسے ہوتے تھے، فرماتے کہ ایک پل کے واسطے بھی اگر وہ حضور سے کہیں دور ہو جاتے تو وہ سمجھ لیتے کہ میں منافق ہو گیا، یا تو میرا ایمان غارت ہو گیا، یا تو اپنا دن دولت بیوی بچے خاندان قبیلہ سب کچھ برباد ہو جاتا، ایسا سمجھتے جب تک اللہ کے نبی کو ہم نہیں دیکھ لیتے تھے۔ یہ حالات ہوتی، اس پیغمبر اور اس صحابہ کی زندگی اور آپ کی سنتوں کو ہم نے زندگیوں سے نکال کر باہر پھینک دیا ہے، یوز اینڈ تھرو کی طرح ٹیشو پیپر استعمال کر دیا۔ سنت وہ حالت کہ آج ہماری زندگیوں میں ہوگی، کوئی اس کا لحاظ ہی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کے سینے پر سیدھے ہاتھ سے تھبکتے ہوئے مارتے ہوئے کہتے ہیں کہ معین الدین، کل چلے تو جانا، کتنی بھی چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں تو چلے جانا، لیکن جب بھی تجھے میری یاد آئے گی تو جو ہے اپنی گردن کو جھکا لینا، سینے میں دیکھ تجھے محمد مصطفیٰ کا چہرہ نظر آئے گا۔ اتنا بڑا اعزاز اللہ کے نبی نے کسے دیا؟ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ خود مریدین میں کہا کرتے تھے کہ لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے حج پر جاتے ہیں، عمرہ پر جاتے ہیں، لیکن نبی کا دیدار نصیب نہیں ہوتا۔ کوئی ہے تو آئے معین الدین کا سینہ چاک کر کے دیکھے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مجھے نظر آتا ہے۔ یہ بارہا اتنی بڑی کرامت تھی، اللہ نے اتنا اعزاز آپ کو بخشا، اللہ کے نبی نے اتنی جو ہے تعلیم آپ کو دی کہ آپ کی محبت کی انتہا ایسی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب بھی وہ نبی کو یاد کر لیتے، اپنے گردن کو جھکاتے تو سینے کے اندر حضور کو دیکھا کرتے تھے۔ یہ چیزوں کا ہمیں کبھی علم ہے، کبھی بتانے والوں نے ایسے ہمیں باتیں بتائیں کہ نہیں، مٹھا بناؤ، کھاؤ، روپے خرچہ کرو، ڈھول بجاؤ، جلوس نکالو، نعرے کرو، یہ کام کوئی سکھاتے ہوں گے، لیکن جو اصل باتیں ہیں یہ نہیں بتاتے ہیں۔ اگر بتا ڈالے تو ان کی دکانیں بند ہو جاتی ہیں، اسے لوگوں کے دھندے ہڑپ ہو جاتے ہیں، ان کے جیب خالی ہو جاتے ہیں، جیب کبھی بھرتے نہیں، کیونکہ جھوٹ پر لوگ زندگیاں گزارتے ہیں۔ ایسے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو لے کر جو خرافات، جو بدعات مسلمانوں کے اندر پائے جائے، جو پہلے سے ہمارا ایمان، ہمارا دین مکمل نہیں ہے، جو چھوٹا موٹا رہے گا وہ بھی غارت ہو جاتا ہے۔ سنتوں کا آپ کے پاس کیا لحاظ ہوا کرتا تھا، فرائض کو، واجبات کیسے آپ جو ہے اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ ہم سارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، جیسا کہ میں عرض کیا، کوئی بھی کسی ایک بڑے ولی کا جو ہے انکار نہیں کر سکتا۔ ہم سب کو محبت ہے، اللہ ہم سب کو اجمیر اور آپ کے روضے کا دیدار نصیب کرے۔ اس میں بڑھا کر چڑھا کر ہمیں کہتے ہیں اجر و ثواب کو لا کر یہ بدعت ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہاں تک تو لوگ کہتے ہیں کہ حج کو جانے کے واسطے کسی کے پاس اتنے اخراجات پیسہ نہیں ہے، اتنی طاقت قوت نہیں ہے، تو وہ آدمی نیت کر کو ایک بار اجمیر کو جا کو آ گیا تو اس کا حج قبول ہو جائے گا۔ یہ بناوٹی باتیں نہیں، نہ حدیث سے ہے، نہ قرآن سے ہے، نہ دین سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ ارے ہیں اتنے مقدس اللہ کے ولی ہیں، لیکن اجمیر کے بابا کہا
دنیا اور کائنات کے ہستی پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں، اللہ کا خانہ کعبہ کہاں، اس کا مقام الگ ہے، ان کا احترام الگ ہے۔ آج جو ہے ہم فرائض کا لحاظ نہیں کر رہے، دین اور ایمان کی جو ہے ہمیں کوئی احساس نہیں۔ چلے ایک چھوٹا سا کا واقعہ میں بتا کر بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ہمیں اگر سچی محبت رکھتے ہیں، اس مہینے کی چھٹی کرتے ہیں یا پھر جا کر ہم غلاف ڈالتے ہیں، چادر ڈالتے ہیں، اجمیر کا ہم سفر کرتے ہیں، محبت عقیدت ہے تو ان کے طریقے بھی اپنانا ہے، ان کے بتلائے ہوئے راستوں پر بھی چلنا ہے، ان کی تعلیمات پر بھی عمل کرنا ہے۔ یہی ہے نا، جو پیر کرے گا مرید بھی وہی کرنا ہے۔ اب نہیں ہمیں دعویٰ کرتے ہیں پیر جو کریں گے وہ کر لیں تو ہمیں نہیں کرتے، ایسا نہیں، اس کی محبت مکمل نہیں ہوتی، یہ دعویٰ ہے اور اس کی زبان سے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ فرائض واجبات تو بڑے بڑے چیزیں ہیں، سنت اس سے بھی مستحب جو ہے، سنت سے بھی تھوڑا کم مستحب ہے۔ مستحب اسے کہتے ہیں شریعت اور دین کے اندر عمل کرے تو ثواب ہے، نہیں کرے تو گناہ نہیں ہے، عمل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ بہت ساری چیزیں ہمارے دوسرے اور ارکان میں ہوتے ہیں، وضو میں سنتیں ہیں، انگلیوں کا خلال کرنا سنت بھی ہے مستحب بھی ہے۔ فرائض الگ ہے، فرض چھوڑ گیا تو وضو نہیں ہوتا، سنت اور مستحب ہے، سنت چھوڑ جائے تو وضو تک بھی ہوتا لیکن مکمل نہیں ہوتا، اگر مستحب چھوڑ جائے تو اس سے گناہ نہیں ہوگا، وضو تو ہو جاتا ہے۔ یہ خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کے پوری زندگی میں 3 دن ایسے گزرے کہ کچھ پیٹ کو کھاتے نہیں، پانی تک نہیں پیتے، بھوکے پیاس سے روتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، زندگی چل رہی ہے۔ کتنے 3 روز تک وہ ان کے مریدین بھی اتنے پکے تھے، ہمارے جیسے مریدین نہیں تھے، وہ پکے مریدین تھے۔ اب ان کی وجہ سے ان کے مریدین بھی کھانا پینا سب چھوڑ دیے 3 روز تک، وہ خود بھی نہیں کھاتے تھے۔ ان کے ایک خاص مرید تھے حضرت کے ابو اللہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ آئے ایک مرتبہ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ حضرت مریدین پر رحم کرو کہ کچھ تو کھا لو، 3 دن گزر گئے آپ کچھ کھائے نہیں، کچھ پیے نہیں۔ ان لوگوں کی بھی یہی حالت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں سے کہو کھا لے، ان سے کہو کہ وہ کھا لے پی لے، میں نے تو انہیں منع نہیں کیا لیکن مجھے کھانا پینا نہیں ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آخر اس کی وجہ ہے کیا؟ تو آپ نے فرمایا اس ایک عمل ہو، وہ چھوٹے اس واقعے کو ہم اپنی زندگی میں لے کر ہم احساس کریں، سوچیں کہ فرضوں کا مقام کیا ہے، واجبات کا مقام کیا ہے، جب مستحب اور سنت کا عمل یہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ 3 روز پہلے میں عشاء کا وضو کر رہا تھا، وضو کرتے ہوئے یہ جو انگلیوں کا خلال کرنا چھوڑ گیا، بھول گیا، مستحب تھا، نہیں کرے تو وضو ہو گیا، یہ عمل چھوڑ گیا میرے سے۔ فوری طور پر مجھے آواز آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں نے آواز سنا کہ معین الدین محمد مصطفیٰ سے محبت کرنے کی بات کرتے ہو لیکن اس کے طریقے کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی میرے سے ناراض ہیں۔ اس وقت تک میں کھاؤں گا نہیں، کچھ پیوں گا نہیں جب تک میرے نبی میرے رسول مجھ سے راضی نہ ہو جائے۔ کتنے دن گزرے تھے؟ 3 دن گزرے تھے۔ مریدین میں بھی ویسے ہی تھے، بھوکے تھے۔ یہ عمل چھوڑ گا وضو میں تو اللہ کے نبی کو انہوں نے الہامی آواز سنی کہ میرے طریقے کو چھوڑ دیے ہو اور مجھ سے محبت کرنے کی بات کرتے ہو۔ تو آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھ سے ناراض ہیں، وہ راضی ہونے تک میں کھانا پینا شروع نہیں کروں گا۔ تو فوری طور پر پورے اجمیر کے خانقاہ کے لوگ اور مریدین سب نے سنا کہ معین الدین اب سے کھانا پینا شروع کر دو، تمہارا نبی تم سے راضی ہو گیا۔ کس لیے پھر سے الہام ہوا کہ آپ نے یہ چھوٹے سے چھوٹے ہوئے سنت اور مستحب عمل کی وجہ سے خود کو انہوں نے سزا دی۔ غور کریں، زندگی میں کتنے فجر ہم پڑھتے ہیں، کتنی ہمارے سے فجر چھوٹتی ہے، روزانہ کتنے ہمارے نمازیں برباد ہو رہی ہیں، کبھی ہم اس کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ پھر بھی دیکھو خواجہ کے ماننے والے، پھر بھی دیکھو چھٹی کرنے والے، چھٹی نہیں، ہماری چھٹی ہو گئی ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔
ہماری زندگی میں نمازاں چھوڑ جاری، لیکن ان کی تڑپ، ان کی فکر ہمارے دل میں نہیں ہے۔ سنتاں تو اس کا نام ہی نہیں ہماری زندگی میں، لیکن کبھی ہمیں فکر پیدا نہیں ہوئی، احساس نہیں، اللہ کا خوف نہیں آیا، نبی کی محبت کا ہمیں لاج نہیں، بزرگوں کی محبت کا بھی ہمیں احساس نہیں۔ دوستوں بزرگوں کا عرض کریں تو بے مثال ہمیں مسائل ملتے ہیں، بے شمار سیرت تاریخیں، چند باتیں ہی مجھے آپ کے سامنے رکھنا تھا اس مہینے کے تعلق سے۔ اسی ایک اللہ کے بزرگ شیخ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے سچی محبت اگر ہمارے اندر ہے تو ان کی عقیدت اپنے دل میں لائیں، ان کی عقیدت کیا تھی؟ نبی کی محبت کی، نبی کا دین سارے جو ہے انسانیت تک پہنچائے گا۔ انشاءاللہ اگلی جمعہ اگر موقع ملا تو اسی پر میں آپ کے سامنے اور کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور کچھ اعلان ہے۔